لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما على الإمام المنتظر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكت عليهم الأرض والسماء وما كانوا منذرين. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام ازا کی یہ آخری اور الوداعی مجلس ہے. 8 ربیع الاول تک ہمارے یہاں سے میری مراد ہے انڈو پاکستان میں عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا. یہ عراق میں نہیں ہوتا، یہ ایران میں نہیں ہوتا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ہندوستان اور پاکستان عزاداری کے حوالے سے لیڈر ہے. باقی تمام کا، حتیٰ میں عراق اور ایران کی بھی بات کروں گا. اگر میرا یہ بیان سننے والوں میں کوئی ابوظہبی کے مومن ہیں جو واقعاً ابھی تک وہ ابوظہبی کا رنگ بھی رکھتے ہیں، بہت سے تو بالکل بدل گئے ہیں نا، تو ابوظہبی کے مومنین ہیں تو ان کو یاد ہوگا کہ 80s میں جب شیخ سلمان وہاں پہ نماز جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور نماز جماعت بھی، تو وہ اکثر اپنے عراقیوں سے کہتے تھے کہ عزاداری سیکھنا ہے تو جا کے ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں سے سیکھو، ان کے عزاخانے میں جاؤ، ان کو جا کے دیکھو کہ کس طرح سے عزاداری کرتے. تو ہمارے یہاں ہمیشہ 8 ربیع الاول تک یہ عزاداری رہی ہے. خدا ان تمام بزرگوں کو شفاعت معصومین اور شفاعت زہرا عطا کرے جنہوں نے اتنے بہترین طریقے سے ہندوستان اور پاکستان میں اس کی بنیادیں رکھی کہ آج ایران میں بھی یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ 8 ربیع الاول تک عزاداری کرنا چاہیے. آج عراق کا ماحول بھی ایسا بنتا جا رہا. تو اس حوالے سے تو ہم لوگ یقیناً، ہم لوگ سے مطلب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان میں عزاداری کا نظام قائم کیا. اور پھر 8 ربیع الاول کو الوداعی مجلس ہوتی، اس لیے کہ 9 تاریخ کو خود امام معصوم نے اہل بیت تک کو سوگ بڑھانے کا حکم دیا. تو یہ تفصیل تو نمی کی محفل میں آپ سنیں گے. اب یہاں پہ ایک بات کی ایک وضاحت کر دی جائے کہ بعض اوقات یہ لفظ الوداع کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. آیت اللہ سیستانی ہر سال محرم کے شروع میں ممبر پہ جانے والے اوریٹرز کے لیے ایک میسج دیتے ہیں، اور اس میں ایک نصیحت یا ایڈوائز ان کی بہت اہم ہے. وہ جو میسج ہے اس میں مختلف ایڈوائز ہوتی ہے، اور وہ ایک ایڈوائز بہت اہم ہے کہ کسی بھی آبجیکشن کا یا اعتراض کا جواب اس وقت دو جب تم اس قابل ہو کہ جواب دے سکو. سوائے امام معصوم کے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں، اور کوئی مومن ایسا نہیں جو دین کے تمام ڈپارٹمنٹس کی برابر سے مہارت اور صلاحیت رکھتا ہو. مراجع کی فیلڈ بھی فقہ اور اصول ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے تاریخی مسائل کے اندر ان کی معلومات کم، اور یہ ہوتا بھی ہے کہ تاریخی یا ہسٹری کے مسئلے آتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں حوزے ہی کے ان لوگوں سے جو اس میں اسپیشلائزڈ ہیں. تو اب ہر آدمی ہر چیز کی معلومات نہیں رکھتا. آج کل یہ شوق ہو گیا. ابھی بھی میں مولانا عقیل غروی صاحب کا ایک جملہ سن رہا تھا کہ آج کل یہ جو ایک شوق ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ مجھ سے بڑا علم کا ماہر دنیا میں کوئی نہیں، اور میں بغیر کسی استاد کے ہوں، یہ میری ذاتی محنت. جو پہلے زمانے میں خرابی ہوتی تھی کسی کی کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، کس سے پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا، اسی وقت اس کی اہمیت ختم ہوتی تھی. آج لوگ اس کو فخر سمجھ رہے ہیں. تو خیر، آج کی مجلس میں اتنی ساری مناسبتیں ہیں کہ میں یہ فضول باتوں میں جاؤں گا. تو اب ہر آدمی ہر چیز کا جواب دینے جاتا، انتہائی غلط ناقص جواب بھی آ جاتے. جس کی جو فیلڈ ہے، اللہ نے ہر آدمی کو ایک صلاحیت دی ہے، وہ اسی کے اعتبار سے اپنی، وہ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، اپنی صلاحیت دیکھ کے بات کر. ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر مسئلے پہ بولیں. تو اب مثلا آج کل ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ الوداع کہاں سے آ گیا.
تو اس کا جواب جن صاحب نے دیا انہوں نے تو اور بھی لٹیا ڈبو دی. جواب دینے میں مثال لاتے ہیں طواف وداع کی، جواب دینے میں مثال لاتے ہیں زیارت الوداع کی، جواب دینے میں مثال لاتے ہیں مدینے کی زیارت الوداع کی. یعنی سمجھا ہی نہیں ایک آدمی کے اعتراض ہوا کیا ہے اور جواب دے رہا. کیا ضروری ہے کہ ہر موضوع پہ بولا ہی جائے چاہے معلومات ہوں چاہے نہ ہو؟ اعتراض کرنے والے کا اعتراض یہ نہیں ہے. جواب دینے والا سمجھا کہ اعتراض یہ ہے کہ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اب چھوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا طواف وداع ہم کرتے ہیں تو کیا ہم چھوڑتے ہیں اگلے سال پھر آتے ہیں؟ اعتراض والے کا یہ اعتراض ہی نہیں. لیکن جو اعتراض ہے وہ اس کی کم علمی کی ایک دلیل. کم علمی تو ہم نہیں کہیں گے، لیک آف انفارمیشن. اگنورنس کا لفظ ذرا بہت اسٹرانگ لفظ ہے، لیک آف انفارمیشن. ان کو نہیں معلوم کہ جب ہم الوداع کہتے ہیں کہ الوداع میرے غریب الوداع یا آقا حسین الوداع یا عزاداری، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی ہر زبان میں اور خاص طور پر عربی میں جو بھی کلام ہوتا ہے اس میں محذوفات بہت ہوتے ہیں. اب الوداع حسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا حسین اب آج ہمارے اور آپ کے درمیان سیپریشن ہے اور اب ہم آپ سے 10 مہینے کے بعد ملے گی. آقا حسین ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہر لمحے ہمارے ساتھ ہیں، ہر سانس ہمارے ساتھ ہے. ہماری ہر سانس ان کی وجہ سے. ان کو ہم نے کبھی الوداع نہیں کہا. چنانچہ الوداعی مجلس پڑھنے والے، الوداعی مجلس سننے والے، الوداعی ماتم کرنے والے، وہ بھی اگر اگلے ہی دن شب جمعہ آئے گی تو آقا حسین کی زیارت وارثہ پڑھ رہے ہوں گے. آقا حسین کو الوداع نہیں کہا. پورا سال حتیٰ ان کے اپنے گھروں میں کوئی فنکشن ہوگا، کوئی مکان خریدیں گے تو آقا حسین کی مجلس ہو رہی ہوگی، ان کی شادی ہوگی تو دولہا کو صحرا باندھتے وقت آقا حسین کے لیے نوحہ پڑھا جا رہا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ آقا حسین کو الوداع کہنے جا رہے ہیں. اعتراض یہ کہ جی یہ اس کا الوداع کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ 10 مہینے اب آقا حسین کو یاد نہیں کریں گے، آپ کے ان کے درمیان سیپریشن ہے. 10 مہینے کے بعد پھر اب آقا حسین کو یاد کریں گے. تو جس نے وہ جواب دیا وہ تو بالکل ہی غلط دیا، وہ سمجھا ہی نہیں. لیکن اعتراض کرنے والا بھی یہ نہیں سمجھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں الوداع یا حسین یعنی عزائے حسین، عزاداری جو ایک طریقے سے ہو رہی تھی، یہ 2 مہینے 8 دن کے بعد اب، کیونکہ 24 گھنٹے اور پورا سال تو عزاداری نہیں ہو سکتی، میں اس کو ابھی سمجھا رہا ہوں. تو اس کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں جو ہمارا عزاداری کا سیٹ اپ ہے. آقا حسین کو الوداع نہیں کہہ رہے، ان کی مجلس کو الوداع نہیں کہہ رہے، ان کے ماتم کو الوداع نہیں کہہ رہے، ان کے مقصد کو الوداع نہیں کہہ رہے ہیں. یہ تو خود ہی ایک اعتراض کرنے والے نے اپنی طرف سے ہمارا لفظ الوداع سن کے خود ہی ایک مطلب نکالا، خود ہی اس پر اعتراض کر دیا. اچھا، اب اس کے لیے میں نے ایک بات کہی کہ ہندوستان اور پاکستان کی عزاداری کو سمجھنا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والے نے عزاداری کو اس انداز سے کبھی سنا ہی نہ ہو، کیونکہ آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تو ساری کلچرل چیزیں، آپ کلچرل کہیں کہ جو بھی کہیں، الوداع کا مقصد یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن جو ہم عزاداری کرتے ہیں اور آج ہم الوداعی مجلس کہتے ہیں، تو کل سے آقا حسین خدا حافظ نہیں ہو رہے. یہ کہاں سے مطلب آپ نے نکالا؟ اس کا مقصد یہ کہ 2 مہینے 8 دن کم از کم ایک عام مومن کے گھرانے کی تو ایک کیفیت ہے. اگر اعتراض کرنے والا مثلا غیر مومن تھا، بعد میں وہ مومن بنا ہے، تو شاید اس کے پاس لیک آف انفارمیشن، یا مومن تھا لیکن اس عزاداری کو اس طرح نہیں سمجھتا تھا. ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن نیا مکان نہیں خریدا جاتا. اگر مکان مثلا خرید بھی لیا تو اس میں یا نیا نہیں ہے پرانا ہے، اس میں شفٹ نہیں ہوتے. ہمارے یہاں کوئی نیا بزنس نہیں شروع کیا جاتا، ہمارے یہاں کوئی نیا جاب نہیں شروع کیا جاتا، ہمارے یہاں نئی گاڑی نہیں خریدی جاتی سوائے مجبوری اور ضرورت کے. لیکن اگر آدمی کے پاس چوائس ہے، یہ عزاداری کا حصہ ہے. ہمارے یہاں نئے کپڑے نہیں پہنے جاتے ہیں، نئے جوتے نہیں پہنے جاتے ہیں. اگر ہمارے بیٹے کی برتھ ڈے آ رہی ہے 2 مہینے 8 دن میں، ہم برتھ ڈے نہیں مناتے ہیں. ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی ہیں اس دوران، ہمارے یہاں پکنک پارٹیاں نہیں ہوتی ہیں اس دوران. اگر اسکول ہالیڈے بھی آ جائے تو ہم اپنے بچوں کو لے کے گھومنے نہیں جاتے. یہ پورا سیٹ اپ ہے ہمارے یہاں عزاداری کا. تو وہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس نے یہ ماحول دیکھا ہی نہیں. وہ تو عاشورے کے دن بھی نئے کپڑے پہنتا ہے کہ بھئی اس کا کیا تعلق، نئے کپڑے کا کیا تعلق حسین کے مقصد سے. مقصد، لفظ مقصد پہ بہت زور ہوتا. تو خیر، مقصد بھی اپنی جگہ ہے اور مودت و محبت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ. 2 مہینے 8 دن کے بعد
اب ہم لوگ نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اب ہم لوگ نئے جوتے بھی خرید سکتے ہیں، اب ہمارے بچوں کے مختلف فنکشنز اگر کوئی پینڈنگ میں ہے تو وہ بھی ہوں گے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ہوگا۔ یہ وہ غم کا وہ پہلو الوداع کہہ کے اس طرف آ رہے ہیں۔ آقا حسین کو الوداع نہیں کہہ رہے، آقا حسین کو کون مومن الوداع کہہ سکتا؟ تو اعتراض کرنے والے نے سمجھا ہی نہیں کہ الوداع کا مقصد کیا، اعتراض کر دی، اور اعتراض کا جواب کرنے والے نے اعتراض کو نہیں سمجھا، چنانچہ اس نے اس کا جواب ڈھونڈا دیا ہے۔ لیکن یہ آزاداری، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ والی چند چیزیں جس کا تعلق خوشی سے، اس کو ہم 2 مہینے 8 دن تک روک کے رکھتے ہیں، اور یہ ہندوستان اور پاکستان کی خاصیت ہے۔ میں نے کہا اس میں ہم لوگ عراق اور ایران کو بھی لیڈ کرتے ہیں، لیکن 2 چیزوں کو بس اس میں خیال کر کے الوداعی مجلس کے حوالے سے جو بات تھی اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، کیونکہ آج 2 موضوعات ہیں، دوسرا موضوع بہت اہم ہے، بس 2 مختصر باتیں۔ اب اس کے اندر جو عزاداری ہمارے بزرگوں نے جو سسٹم بنایا، جو میں نے کہا کہ اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو یہ عراق اور ایران کے سسٹم سے بہتر لگے گا، بلکہ عراق اور ایران کے لوگ اب ہماری کاپی کر رہے ہیں اس چیز میں۔ فقہ میں ہم ان کی تقلید پہ مجبور ہیں، مسائل دین معلوم کرنے میں ہم اپنے مرجع کے پاس جانے پہ مجبور ہیں، اور وہ یوزولی عراق اور ایران کے ہوتے، ہمارے یہاں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ہندوستان اور پاکستان سے سوائے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر کے اور کوئی ایسا مرجع آپ کے سامنے نہیں آیا، اور وجوہات بہت اہم ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہلکا سا اشارہ بھی میں نے اس لیے کیا کہ آج کی جو دوسری مناسبت ہے 11ویں امام کی شہادت، تو 11ویں امام نے ہی تو تقلید کا سسٹم صحیح معنوں میں بنا کے ہم کو دیا۔ خیر، تو یہ ذرا سی بات آ گئی جو اصل بات میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا کہ آزاداری اس طرح سے ہو کہ لگے کہ یہ آدمی واقعاً دل کی گہرائی سے حسین سے اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے مودت کرتا۔ جو چند میں نے مثالیں دی ہیں نا کہ ذرا سا خوشی کا امکان جس چیز میں وہ ہم چھوڑ دیتے، اور میں تو ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں، جو اس سے بھی پہلے کی کچھ چیزیں تھیں کہ جس کے اندر مثلا 2 مہینے 8 دن پکوان نہیں چلے جاتے تھے، کچھ خاص کھانے نہیں کھائے جاتے، میں ادھر جا ہی نہیں رہا ہوں، یہ سب رضاکارانہ اور والنٹیئری تھا۔ امام نے کہا کہ نہیں کہا، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہاں، امام نے جملہ ضرور کہا کہ اگر تمہارے باپ کے گھر میں موت ہوگی تو کیا تم لذیذ کھانے کھاؤ گے جو کربلا جاتے وقت کھا رہے، لیکن یہ بات تو بہت پھیلتی جائے گی۔ تو شروع سے ہمارے بزرگوں نے خیال رکھا اس بات کا کہ خوشی کی کوئی جھلک ان 2 مہینے 8 دن میں نہیں آنا چاہیے، لیکن جو عزاداری کرو وہ بھی اس طرح کرو کہ اس میں شریعت کی بھی کوئی مخالفت نظر نہ آنے پائے۔ چنانچہ ایک بہت ہی عام سی بات ہے کہ عراق اور ایران کے اندر کربلا کا واقعہ باقاعدہ طور پر وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ کچھ عورتیں، کوئی جناب زینب بنا، کوئی جناب ام کلثوم بنا، کوئی جناب سکینہ بنی، کوئی امام حسین بنا، باقاعدہ گراؤنڈ کے اندر۔ اب تو یوٹیوب کی وجہ سے بھی اور زائرین کے کربلا جانے کی وجہ سے بھی سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان کی آزاداری میں ہمارے بزرگوں نے یہ چیز شامل نہیں ہونے دی، اور جو لوگ یوٹیوب پر یہ دیکھتے ہیں یا وہاں جا کے خود دیکھ چکے ہیں ان کو پتہ کہ یہ بہرحال عزاداری کے اعتبار سے یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو ایک طرف مودت و محبت جھلکے کہ واقعاً اس کے اپنے بیٹے کی موت ہو جائے تو یہ اتنا غم نہیں کرے گا جتنا علی اکبر کا غم کر رہا، لیکن دوسری جانب جو شریعت کا پیرامیٹر ہے اس سے بھی باہر نہ جانے پائیں، اس بات کا خیال کرتے ہوئے۔ اچھا، اب آج کل ہوا یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں علماء سے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی، تو اس اعتبار سے اب یہ لوگ یہ دوسرے والا پوائنٹ بھول رہے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ اپنی جگہ مقدم، اس کے پیرامیٹرز اس کے اندر ہم کو رہنا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک شوق آج کل یہ ہو گیا ہے، یہ یوٹیوب کی خرابی ہے۔ یوٹیوب سے مطلب واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، یہ ساری سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس، کہ ہر آدمی کو ایک تو نئی چیز چاہیے۔ بھئی اگر آپ وہی بات کہیں گے جو سب کہہ رہے ہیں تو آپ کے ویورز کہاں سے بڑھیں گے، آپ کو سبسکرائبر کہاں سے ملیں گے؟ تو سب وہی بات کہہ رہے ہیں، کوئی نئی چیز ہونی چاہیے۔ اور نئے کے حوالے سے پھر کچھ اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور اس میں اختلاف بھی ہے مراجع میں۔ تو میں صرف 2 باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کے فیور میں ہوں جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک مرجع عالی قدر کے
دو فرمان آپ کے سامنے یا دو ریسرچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگرچہ میری عادت ہی نہیں ہے, مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا ہے کاغذ ہاتھ میں لے کے کوئی چیز, لیکن جو کہ یہ دو چیزیں بہت زیادہ پرانی نہیں, اور جس شخصیت کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں, اچھا تقریباً سارے مراجع کا اس کے حوالے سے ہے لیکن وقت نہیں, تو جس شخصیت کے حوالے تو اندازہ ہو آپ کو کہ ہمیں, اور خاص طور پر نوجوان خطیبوں کو جن کی اپنی نالج بہت زیادہ نہیں ہوتی, اتنے بڑے بڑے مسائل کے اندر اتنی پکی رائے نہیں دینا چاہیے. اپنا نظریہ بتا دیں. اب یہ میرے پاس اس وقت آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی کی ویب سائٹ سے پرنٹ کیے ہوئے دو پرچے, اور پہلا تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر ان کے فوٹو بھی موجود ہے. بہرحال تقریباً 95 ایئرس کی ایج ہے اس وقت آغا ناصر مکارم شیرازی کی, ون آف دا مراجع تو ہے نا, چاہے تقلید آپ کریں ان کی کہ نہ کریں. اب ایک سوال ان سے کیا جا رہا ہے, میں خود یہ نہیں کہتا کیونکہ میں تو مقلد بھی کسی اور کا ہوں, لیکن بتا رہا ہوں کہ دونوں پہلو. سوال یہ کیا جا رہا کہ آج کل ایران میں ایام محسنیہ کو اس طرح سے منایا جا رہا ہے جس طرح سے عاشورے کے ایام منائے جاتے ہیں, یعنی کئی دن کا پروگرام ہوتے ہیں اور باقاعدہ غم ہوتا ہے. فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ برنامہ جدیدی کے درمیان شیعہ سابقہ نہ داشتہ, بہتر یہ ہے کہ وہ نئے پروگرام جو پرانے شیعوں کے درمیان نہیں تھے ان کو ترتیب دادا نشوات, ان کو نہ کرے, نئے پروگرام شروع نہ کرے, زیرا کیونکہ اس کی وجہ سے جو اصلی پروگرام ہیں ان کی اہمیت کم ہوتی ہے. یہ آیت اللہ عظمیٰ, آیت اللہ نے آیت اللہ العظمیٰ یعنی مراجع میں سے ایک آغا ناصر مکارم شیرازی ہیں, ان کی تحریر ہے. آغا وحید خراسانی نے زور دیا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایران کی حد تک ہے. اچھا, یہ تو ایک بات. ایک دوسری بات بھی میں پڑھ رہا ہوں جس کی اس وقت ضرورت نہیں, لیکن چونکہ ابھی حال ہی میں یہ باتیں ہوئی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ مسئلے کے دونوں پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں بھی اسی پہلو کے ساتھ ہوں جو آج کل ممبر سے پڑھا جا رہا ہے, لیکن جس طرح پڑھا جا رہا کہ دوسرے پہلو کو اگر کوئی بیان کرے تو اس کی مذمت کی جاتی ہے. یہ بھی آغا ناصر مکارم شیرازی کی ویب سائٹ سے پرنٹ کیا. سوال کیا گیا کہ آج کل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام شہید ہوئے اور پھر شہید ہونے میں ان کی بعض ازواج کا نام لیا جاتا, آپ کی رائے کیا ہے؟ فرماتے شہادت پیغمبر قطعی نیست, پیغمبر شہید ہوئے یہ والی روایت یا یہ والا نظریہ یقینی نہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے بزرگ علماء نے لفظ رحلت استعمال کیا جو اردو میں وفات. آپ دیکھیں گے یہاں کچھ لوگ بہت گرجتے برستے, خبردار وفات نہ کہنا, یہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. اور فرماتے ہیں کہ جہاں شہادت پیغمبر ثابت بھی ہے, اگرچہ یہ قطعی نہیں ہے, یقینی نہیں, ثابت بھی ہے, تب بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر کو ان کی کسی بیوی کے ذریعے سے زہر دیا گیا. اور چونکہ یہ مسئلہ ذرا سینسیٹیو ہے تو اس کا جواب تقریباً A4 سائز کے 2 پیجز پہ پھیلا ہوا, تو ساری دلیلیں وہ ساری روایتیں, اور یہ بھی مختصر جواب ہے یہ 2 پیجز کا. لیکن بتانا صرف یہ کہ ایک مجھ جیسا جاہل آدمی یقین کے ساتھ ایک بات کہے کہ مجمع کو ڈانٹے کہ اگر آپ اس پہ اعتقاد نہیں رکھتے تو آپ غلط کر رہے ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے مراجع. تو ہماری عزاداری, بس اب میں آگے اصل موضوع پر, ہماری عزاداری ہمارے بزرگوں نے بہترین طریقے سے ہمیں عطا کی ہے کہ پھر میں جملہ دہرا دوں کہ ایران کے مومنین بھی دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں, عراق کے مومنین بھی دیکھتے ہیں تو رش کرتے ہیں. لیکن اب یہ یوٹیوب کی وجہ سے جو ایک نئی جنریشن پیدا ہو رہی, عام آدمیوں کی بھی یہ حالت ہے, لیکن ایک جو الیکٹرونک خطبہ اور ذاکرین ای جنریشن جو پیدا ہوئی ہے, نئی چیز جو آج تک کسی نے نہ کہی, یہ اس کی وجہ سے دین کے بعض اہم اصول تباہ ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اسی کا ایک نتیجہ یہ کہ آخری زمانے کے حوالے سے, یعنی ایک نئی بات کہنا, آخری زمانے کے حوالے سے روایتوں میں بہت ساری
سائنس علامتیں اور نشانیاں آئی ہیں، لیکن دو بہت اہم نشانیاں، اور اس سال ایام اعظم میں الحسن اسلامک سینٹر میں پہلی محرم سے لے کر جو وفات رسول خدا تک کی مجلس میں نے پڑھی، اس میں وقتاً فوقتاً یہ جو دو نشانیاں بہت اہم آئی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ مسائل فقہ میں نے بیان کیے. ابھی میں اس پہ آتا ہوں. آخری زمانے کی دو بہت اہم نشانیاں آئیں. ایک مختصر سی اس کی تمہید سن لیجئے. آخری زمانے کی نشانیاں تو روایتوں میں more than 10,000 مگر ساتھ میں یہ وضاحت بھی ہے کہ یہ سب کا پورا ہونا ضروری نہیں، یہ چینج ہو سکتی، لیکن کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ہو کے ہی رہیں گی، کنفرم سائن بیفور ظہور، وہ چینج نہیں ہوں گی. وہ تو اس میں سے دو. اچھا یہ بہت ہی جرنلائز قسم کی ہیں لیکن توجہ کے قابل ہے. نمبر ایک، آخری زمانے میں اپنے پیٹ میں حلال لقمہ لے جانا یا رزق حلال کھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا. یہاں تک کہ ایک روایت میں وہ جملہ ہے کہ مومن اگر 1 درہم حلال کا حاصل کرنا چاہے وہ اس کو نہیں ملے گا، 70 درہم حرام کے خود سے آ جائیں گے. وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں چاہیے، وہ خود سے آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے اس کے پیٹ میں. اور 1 درہم وہ خالی کہے گا مجھے حلال کا چاہیے، وہ نہیں ملے. یہ اتنی ساری اس کی حدیثیں ہیں کہ موقع ملا تو کبھی بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن خلاصہ نمبر 1. اور نمبر 2، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ اللیجیمیٹ چائلڈ، وہ اولاد جو حرام کی ہوتی ہے، وہ اولاد جو حلال نہیں کا. آخری زمانے میں جو حلال نہیں، جو حرام کی اولاد ہے، اس کی بہت کثرت ہوگی، حتیٰ مسلمانوں کے بیچ میں بھی. اور پھر اس کے حوالے سے بہت سارے امام نے وضاحتیں کی ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس. پھر یاد دلا دوں کہ اسٹل میلبرن میں کرفیو ہے. تو یہ دو نشانیاں، بہت سارے لوگ ایسی نشانیاں بتاتے ہیں جس کا ڈائریکٹ ہم سے کوئی تعلق نہیں. وہ انٹرسٹنگ ہوتی، سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دو نشانیاں ایسی جس کا بہت گہرا تعلق ہم سے. اب آئیے میں قرآن کی ان آیتوں کا اب ترجمہ کروں جن سے میں نے مجلس شروع کی. عام طور پہ جس آیت سے مجلس شروع ہوتی ہے اسی وقت ترجمہ کیا جاتا. میں ذرا انتظار کیا. پہلی آیت جو پہلی محرم کو پڑھی تھی، بلکہ چاند رات کی مجلس میں پڑھی تھی، قرآن نے کہا کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں، بدبخت لوگ، جن پہ زمین اور آسمان میں سے کوئی نہیں رویا. تو امام نے کہا یہ آیت بتا رہی ہے کہ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر زمین بھی روئی اور آسمان بھی روئے. وہ انہی پہ ہم 2 مہینے 8 دن روتے رہے، اور آج ہماری الوداعی مجلس. اور یہ جو زمین اور آسمان روئے نا، اسی میں وہ جملہ آ گیا جو یہ بتا رہا کہ حسین کو الوداع نہیں کہا جائے گا، عزائے حسین کو الوداع کہا جاتا. کہا جب آقا حسین کی شہادت ہوئی 40 دن آسمان سے اور زمین سے خون، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین سے خون ابلا. 40 دن کیا مطلب؟ یعنی 41st ڈے کو یہ بند ہو گئے. حسین کی شہادت تو اتنی بڑی تاریخ کی ٹریجڈی ہے کہ قیامت تک آسمان کو بارش برسانا چاہیے، زمین کو سے خون نکلنا چاہیے. 40 دن کے بعد بند ہوا. الوداع کا کنسپٹ وہیں دیا گیا. جو پتھر اٹھاتے ہیں اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا 40 دن تک، 41ویں دن سے نہیں. خاک شفا ہر سال عاشور کے دن سرخ ہو جائے گی یا اس میں سے خون نظر آئے گا، کیونکہ ایکچول اور اوریجنل خاک شفا تو اب بہت کم ہے. اب جو ہوتی بھی ہے تو اس کے اندر پرسنٹیج ہوتا. مثلا ایک تسبیح کے 100 دانے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 10% اس میں خاک شفا ہو، تو وہ 10% ریڈش ہوگی، 90% اپنے اوریجنل کلر پر رہے گی. اور اگر 100% خاک شفا، سید علی صاحب ریاض کا کتنا اہم واقعہ اس حوالے سے. وہابیوں کا وہ ظلم، لیکن بیان کرنے کا وقت نہیں ملا مجھے، یہ میں نے شروع محرم میں اشارہ کیا تھا. خیر، تو اب یہ خاک شفا عاشور کے دن سرخ ہوتی، 11 محرم کو پھر اپنے اوریجنل کلر پہ چلی جاتی. یہ وہی پیغام کہ غم حسین، حسین نہیں، غم حسین.
خود پروردگار نے بتایا کہ اس کی مدت ہے، اس کے بعد پھر اب حسین تمہارے ساتھ ہے، عزا کو الوداع کہا جا سکتا۔ تو آیت بتا رہی ہے زمین و آسمان روئے کسی پر، جس پہ زمین و آسمان رو اس پر ہم بھی 2 مہینے 8 دن رو۔ لیکن آج جو ہماری اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اس میں دوسری آیت سے ربط مل رہا۔ یہ زمین و آسمان جس پہ روئے وہ حسین پر اتنا ظلم کیا کیوں کیا؟ دوسری آیت کی وجہ سے۔ بہت مشہور آیت ہے، ترجمے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اب یہ حکم ولایت علی کا حکم لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ ولایت علی سبب بنی تھی، کاز روٹ کربلا کے اس ظلم کا، اور حسین گئے تھے کربلا میں اسی ولایت کو بچانے کے لیے۔ اچھا اب جو ولایت علی، یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری، یہ عزا تھی پورا سال، مقصد عزا باقی رہے، یعنی ولایت علی کا پیغام۔ البتہ لوگ یہ نہیں بتائیں گے ولایت علی ہے کیا، ادھر ادھر کی باتیں کرا کے آگے بڑھ جائیں گے۔ میں بھی نہیں بتا رہا ہوں اس وقت، کیونکہ کئی مجلسوں میں بتا چکا ہوں۔ ولایت علی نہ زبان کی چیز ہے، نہ دل کی چیز ہے، وہ ہاتھ پیروں کی چیز ہے۔ لیکن فی الحال یہ آج کا موضوع بہت بڑا۔ پیغمبر سے خدا نے یہ کیوں کہا کہ اگر تم نے ولایت علی کا پیغام نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، گویا دین کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، کیونکہ ولایت علی دین کو بچانے والی، محافظ ہے، پروٹیکٹر ہے، ڈیفینڈر ہے۔ اگر علی کی ولایت نہ رہی تو یہ دین ختم ہو جائے گا، جیسے نوح کا دین ختم ہوا، ابراہیم کا دین ختم ہوا، موسیٰ کا دین ختم ہوا۔ اے محمد تمہارا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تمہارے دین سے مطلب جو تمہارے ذریعے دین آئے، یہ ولایت علی اس کو بچائی۔ تو خالی ایک چیز بنا لینا انف نہیں ہے، اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ ولایت علی کے اوپر مزید باتیں غدیر میں ہوتی۔ یہی پرابلم، سیم پرابلم جو رسول اللہ کو اپنی زندگی کے آخری سالوں میں پیش آ رہا کہ دین تو میں نے پہنچا دیا، اس کی حفاظت کا کیا انتظام کیا جائے؟ تو ولایت علی آئی۔ سیم پرابلم معصومین میں سے 11ویں امام کو ہوا۔ باقی اماموں کے لیے مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ 6 کا مسئلہ تھا میں شہید ہو گیا، دین کو بچانے والا 7واں۔ 9 کا مسئلہ تھا میں شہید ہو گیا، دین کو بچانے والا 10واں۔ 11ویں امام کا مسئلہ یہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آخری رسول کے لیے پریشانی تھی، وہی آخری امام کے لیے پریشانی۔ آخری امام سے مطلب 11ویں امام۔ ان کو آخری کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ آخری امام تھے جو ایکسیسیبل تھے، لوگوں کے سامنے تھے، کہ اب اگر میں شہید ہو گیا تو یہ دین کو کون بچائے گا؟ میرا بیٹا تو پہلے دن سے غائب ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے غائب رہے گا۔ رسول اللہ نے حفاظت دین کے لیے غدیر کا اعلان ولایت علی ہم تک پہنچائے، اور 11ویں امام نے یہی پریشانی سے ہم کو بچانے کے لیے پورا ایک سسٹم و نظام بنا کے دیا، جس کے 2 پلر بہت اہم ہیں۔ 2 پلر بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 تقلید، اور نمبر 2 خمس۔ جس طرح غدیر خم کے میدان میں پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کے علی سے جڑے رہو، متمسک رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ 11ویں امام نے، اب غیبت کا زمانہ، علی کی ولایت تو آدم سے قیامت تک کے لیے، 11ویں امام کی جو کوششیں ہیں وہ اپنی شہادت سے لے کے امام زمانہ کے ظہور تک کے لیے، ٹائم پیریڈ چھوٹا۔ تو اب یہاں پہ 2 چیزیں، ایک نظام دیا۔ اچھا نظام میں کئی چیزیں ہیں، مگر 2 بہت اہم چیزیں یہ پلر، یہ 11ویں امام کی زندگی کی، یعنی امامت کی زندگی، امامت کی زندگی کا خلاصہ اور سمری۔ ایسی چیز اپنے ماننے والوں کو دے کے جاؤ جیسے رسول خدا علی کی ولایت دے کے گئے، اب کبھی ماننے والے گمراہ نہیں ہوں گے اگر اس کو پکڑ کے رکھیں گے۔ ماننے والوں سے مطلب مومنین نہیں، عام کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ اور 11واں امام جو ہمیں ایک سسٹم بنا کے دے رہا کہ 2 چیزوں کو اگر پکڑے رہو گے تو جب تک کہ میرا بیٹا ظاہر نہیں ہوگا تم گمراہی سے بچے رہو گے۔ ایک نظام تقلید اور ایک خمس، یہ 11ویں امام کی زندگی کی محنتیں۔
اور اب آئیے اس سلسلے میں ایک دو وضاحتیں کر دوں اور شاید اس سے زیادہ کا موقع نہ ہو۔ 11واں امام نام وہ ہے جو معصومین کے سلسلے میں اس سے پہلے صرف ایک امام معصوم کو ملا، وہ حسن مجتبیٰ، یہ حسن عسکری، وہ پہلے امام کے بعد، یہ آخری امام سے پہلے، اور لقب بھی دونوں کا سیم ہے۔ امام حسن کا بھی لقب ہے زکی اور ان کا بھی لقب ہے زکی، البتہ ان کا ایک لقب عسکری بھی ہے، بلکہ ہمارے یہاں یہ زیادہ مشہور ہے۔ عسکری اس لیے ہے کہ جس محلے میں رہتے تھے، جس صبر میں، اس کا نام تھا عسکر، اور وہ نام بھی اس لیے تھا کہ عباسی خلیفہ اپنی فوج دکھانے لایا تو 11ویں امام کے والد 10ویں امام نے اپنی فوج دکھائی۔ عربی میں آج بھی فوج کو عسکر کہتے ہیں اور فوجی کو عسکری کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو آپ ہر سال سنتے ہیں۔ میں اس سے ہٹ کے آخری جو آج کی یہ مجلس آخری ہے، اس کے بعد جو اوورسیز ٹریول ختم ہو جائے گا، میرا بھی آنا جانا باہر بہت بڑھ جائے گا، یہاں پہ خدمت کا موقع نہیں ملے گا، تو آخری مجلس ہے، اس لیے وضاحت کر دوں کہ بہت سارے مشہور واقعات 11ویں امام کے میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن یہ دو بہت اہم کام تھے، ایک تقلید اور ایک تو خمس۔ آج آپ خمس کے بارے میں 11ویں امام کی وہ حدیث جس میں 11ویں امام نے کہا، یہ الفاظ نہیں ہیں امام کے، یہ اس کا مفہوم ہے کہ یہ خمس کو ہم اس لیے تمہارے لیے بنا رہے ہیں تاکہ تمہارے یہاں ولادت طیب و طاہر، پاکیزہ، حرام نہ ہو۔ اچھا، اب یہ روایتوں میں بہت آیا ہے کہ علی کا دشمن ہمیشہ وہ ہے جس کی ولادت طیب و طاہر نہیں ہوگی، تو ہم لوگوں کے ذہن میں فوراً ایک ہی گناہ آتا، اکھر سے ہم چلے جاتے ہیں اس کی ماں کی جانب، چاہے وہ بڑی قابل احترام کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک سیدانی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بارے میں کچھ جوک، کچھ جھکتیں، کچھ ٹونٹنگ اور مجمع جو ہے پھڑکنے لگتا۔ لیکن خمس کے بارے میں بھی وہی لفظ آیا، تاکہ تمہارے یہاں جو بچے پیدا ہوں وہ طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ۔ یہ وہی چیز ہے جو میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ جب حرام سے اولاد کو پالا جاتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ولد حلال نہیں۔ اب وہ 11واں امام آخری زمانے کی دو پیشین گوئیاں، یہ دو سائن میں نے شروع میں بتائی۔ ایک یہ تھی کہ حرام بچے بہت ہوں گے، پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، اللیجیمیٹ یا جو بھی، بہت ہوں گے۔ اس سے مراد خالی وہ والا حرام نہیں، وہ بھی ہوگا، بلکہ ہمارے یہاں بہت سارے علماء 9 ربیع الاول کی تقریر میں اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی شیطان نے یہ چاہا کہ علی کے دشمن بڑھیں تو انہوں نے غیروں کے یہاں کچھ ایسے مسئلے رکھ دی کہ جس کے نتیجے میں مثلا حج میں سے طواف النساء نکال دیا، مثلا اولاد ان کے حرام ہوتی، تو شیطان خالی ان میں انٹرسٹڈ ہے کہ شیطان ہم میں بھی انٹرسٹڈ ہے؟ شیطان ہم کو کیوں چھوڑے گا؟ اور اگر ہم کو چھوڑے گا تو پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے کیوں ہیں؟ اگر وہ ہم میں انٹرسٹڈ ہے تو وہی کام وہ ہمارے ساتھ بھی کرے گا کہ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ نون حلال، اب میں وہ لفظ بار بار نہیں لانا چاہتا، غیر حلال بچے پیدا ہوں، ان کے ہاں تو طواف النساء نکال دیا مثلا۔ ہمارے ہاں کیا طریقہ؟ ہمارے ہاں یہ طریقہ کہ خمس کے مسئلے میں خالی خمس نہیں، میں نے تو کہا کہ خمس کے ذریعے امام نے بتایا کہ پیٹ میں جانے والا لقمہ اگر حرام کا ہو تو بچہ جو ہے وہ حلال کا نہیں رہتا۔ ٹیکنیکلی اس کو نہیں کہیں گے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارے ممبروں سے جو کہا جاتا ہے دوسروں کو، تو کچھ اپنی طرف بھی دیکھیں۔ اچھا، میں مزید اس میں ایک وضاحت کر دوں۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ امام نے اپنے شیعوں پہ خمس معاف کیا ہے، یہ ہے۔ اخباری علماء تو ہر وقت اپنی بغل میں کتاب لے کے گھوم رہے ہوں گے، اور اخباری علماء تو پھر بھی قابل احترام ہوتے ہیں، اخباری علماء کا نام یوز کر کے دین سے بچنے والے اور مجتہدین کو برا کہنے والے۔ امام نے کہا خمس معاف ہے،
وہ پوری روایت پڑھی، وہ یہی کہ امام نے کہا کہ اگر تمہیں کافر سے مال ملے اور اس میں خمس واجب ہے، تمہیں نہیں دینا، ہم نے معاف کر دیا، تاکہ تمہارے بچے جو ہیں وہ حلال کے ہوں، وہ مال حلال ہو گئے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ کہ جو خمس جو ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ اگر آپ کو معاف کر دے تو وہی حرام حلال ہو جاتا۔ شیخ جعفر کاشف الغطا کا ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ، کبھی پڑھیے گا شیخ جعفر کے حالات، بہت عظیم عالم ہے یہ، کہ ان کے وہ حلال حرام میں بہت اسٹرکٹ تھے۔ تو ایک بار ایران کے ایک بادشاہ نے انہیں بلا کے کھانا کھلایا اور اس کے بعد کہا کہ آپ حلال حلال اتنا کرتے ہیں، یہ جو کھانا، یہ جو لوگوں جو خزانے میں پیسے جمع ہوئے ہیں اس سے بنا۔ انہوں نے کہا کہ میں آگے میں شرع ہوں، چنانچہ جب میں نے کھانا شروع کیا تو خزانے کا تو میں مالک ہوں شرع، میں نے اتنے پیسے کو حلال کیا اور پھر کھانا کھایا۔ میں بہت جلدی میں بات واضح نہیں کر پایا، لیکن سمجھدار کے لیے کافی۔ تو امام نے کہا خمس کے ہم مالک ہیں نا بھئی، الٹیمیٹلی خمس کس کو دو گے؟ امام کو دو گے نا۔ چلو ہم نے کہا یہ والا خمس ہم نے معاف کر دیا۔ جو لوگ خمس کو نہیں مانتے، غیر شیعہ، وہ اگر تمہیں کوئی چیز دیا وہ خمس ہم نے معاف کیا، چاہے تمہیں پتا ہے کہ یہ 100 روپے اس نے 1 سال گھر میں رکھے پھر دیے تو پہلے 20 نکالو، ہم نے معاف کیا تاکہ تمہارے بچے پاک و پاکیزہ ہوں۔ اب یہ روایتوں کا سلسلہ ہے، ٹائم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی رات میں بہت اہم پیغام۔ تو خمس کے اندر معافی کی روایتیں آئیں اور ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے تاکہ تمہاری اولاد پاک و پاکیزہ ہو۔ لیکن خالی خمس تو نہیں ہے نا۔ اب میں نے جو اس ایام ازاں میں 2-3 مسئلے چھیڑے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیا، چاہے اس نے ڈیمانڈ نہ کیا ہو، جب ایک چیز کسی کا حق بن جائے تو اس کے لیے ڈیمانڈ کرنا ضروری نہیں۔ شوہر کے مال میں اتنا حرام آ گئے، اب ہو سکتا ہے شوہر بیچارہ غریب ہو، وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ نان و نفقہ دے سکے، لیکن بہرحال غربت کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا، قرضہ اس کی گردن پہ ہوگا، جیسے ہی یہ مرے گا پہلے حساب لگائیے۔ البتہ میں نے ایک تقریر میں کہا بھی تھا کہ اس طرح سے ترازو لے کے بیٹھنے سے گھر نہیں چلتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ بیویاں بھی اگر حالت یہ دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی کچھ معاف کرنا سیکھیں، لیکن بہرحال یہ اس کا حق ہے۔ اگر نہیں دیا اور پھر وارثوں نے باپ کے مرنے کے بعد جائیداد تقسیم کر دی، وہ سب حرام ان کے گھر گیا، وہ گھر بھی حرام ہے۔ گھر گیا کیا مطلب؟ وہ گھر بھی حرام ہے جو باپ کا ہے۔ اور اسی طرح سے مسئلہ دیات کا ہے کہ اگر ہم پر کوئی دیا آ گیا تو یہ قرضہ آ گیا شرعاً، اب یہ قرضہ جب تک کہ ادا نہ کرے جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی ایسا گھر جہاں جائیداد کی ڈسٹریبیوشن کے وقت بیٹھ کر پہلے یہ طے کیا جائے کہ نان و نفقہ بیوی کا کتنا پینڈنگ میں ہے اور کتنا دیات کا مسئلہ پینڈنگ میں؟ اچھا، اب ان دونوں میں ایک بات کا خیال رکھیے کہ اگر خود ہی وہ پارٹی معاف کر دے، بیوی کہے چلو مر گیا میرا شوہر، کیا لین دین میں نے اس کو معاف کیا۔ یہ لفظ معاف کرنا بہت اہم ہے۔ جب تک کہ مردوں کو یہ نہ بتایا جائے، ان کے ذہن میں یہ خناس رہتا ہے، انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم اس کو 2 روٹیاں کھلاتے ہیں تو یہ ہماری نوکرانی۔ اگر پتہ چلے کہ نہیں ہم اس کو 2 روٹیاں کھلاتے ہیں، یہ اس کا حق ہے، یہ ہم کو دینا واجب تھا، بلکہ شاید اس کا حق 4 روٹی، ہم 2 روٹی کھلاتے ہیں تو 2 کے قرضدار ہیں، اور پھر بیوی معاف کر رہی ہے۔ امام نے کہا نا کہ جب کسی مزدور سے کام لو تو پہلے اجرت طے کر لو، اور وجہ کیا بتائی کہ تم نے اجرت طے کر لی $100، اس کے بعد تم اسے $110 دو گے تو $10 کو خوشی سمجھے گا آپ نے اس کے ساتھ ایک احسان کیا، اور اجرت طے نہیں کی 100 کے 200 بھی دو، وہ سمجھے گا مجھے کم ہی ملا۔ کچھ مثالیں آسٹریلیا کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن جو میرا ٹارگٹ مجمع ہے وہ تو ابھی آسٹریلین نہیں بنا ہے نا، تو وہ یہ باتیں سمجھ رہا کہ پہلے طے کر لو تاکہ پھر ذرا سا بھی بڑھا کے دو تو لینے والے کو ہو کہ ہاں اس نے مجھے کچھ زیادہ دیا، اور طے نہیں کرو گے جتنا دو گے سمجھے گا مجھے کم ہی ملا۔ تو اگر بھی یہ ہے کہ یہ اس کا حق تھا، تم نے 4 کے بجائے 2 روٹی دی، تم اس کے قرضدار، اس نے کہا میں نے معاف کیا، تو اب یہاں پہ شوہر کے دل میں خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں آقا ہوں کیونکہ میں اس کو کھلا رہا ہوں۔ لیکن بات بہت موضوع سے ہٹ رہی ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے۔ اسی طرح دیا،
اب دیے میں یہ ہے کہ اگر بچہ کسی وجہ سے گرا دیا گیا تو سارے مسئلے آ گئے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد پہلے یہ طے کیا جا رہا اس پر کتنی دیتیں واجب ہیں؟ تو مکان بیچنا پڑے گا پہلے اس کا، کوئی بیٹے کا حق نہیں ہے، کوئی بیٹی کا حق نہیں ہے، کوئی ماں باپ کا حق نہیں ہے، پہلے یہ دینا اگر اس پر دیت۔ اچھا یہاں بھی وہی جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف کر دو، معافی سے ہی تو معاشرہ چلتا ہے نا۔ لیکن اس میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ، اب بیچارہ مظلوم ہے جس کا یہ مسئلہ، میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر بھی جب میں یہ پیپر لے کر آیا ہوں تو آپ کو ذرا ایک چیز پڑھ کے سنا دوں۔ یہ کیس انڈیا اور پاکستان میں بہت ہوتے ہیں۔ آغا سیستانی کی ویب سائٹ سے یہ دو وہ مسئلے ہیں جس کو تمام مراجع مانتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک عورت نے اس لیے ایبارشن کرایا کہ بیچاری کے ساتھ فعل حرام کسی نے کر لیا، کیا کہیں گے انگلش میں؟ ایڈلٹری کا لفظ بھی ہے، فورنیکیشن کا لفظ بھی ہے، دونوں میں ذرا سا ٹیکنیکل فرق ہے، یہ بھی مجھے پتا۔ اردو میں تو حرام کاری کر لی، عربی میں زنا۔ ایک عورت کے ساتھ یہ فعل ہو گیا۔ اب دو کیس ہے، یا تو وہ بھی جوانی میں بہک گئی تھی، گناہ کر لیا، ہی نہیں بیچاری مجبور تھی، یعنی ظلم ہوا اس کے اوپر۔ تو پہلا سوال تو یہ پوچھا جا رہا، کیا اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کیس میں ایبارشن کرائے؟ فرماتے ہیں حرام ہے، البتہ یہ بہت اہم ہے، البتہ اگر اسے یہ ڈر کہ ایبارشن نہیں کرایا تو آنر کلنگ ہو جائے گی، میری فیملی یا میرے خاندان والے، یا کلنگ بھی نہ ہو تو میرے لیے اتنی بدنامی ہوگی، تب پھر روح پڑنے سے پہلے ایبارشن جائز۔ بہت مسئلہ یہ پیش آتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ پیش نہیں آتا ہے۔ یہ ظلم آج کل تو یہ بھی بھائی یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ اور سوشل نیٹ ورکنگ، ظلم ہوا اس کے ساتھ۔ وہ ظلم اپنی جگہ ہے، تم اپنا ظلم اپنے بچے پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتی۔ ہاں لیکن اگر اس کی وجہ سے بعد میں تمہیں قتل یا شدید بدنامی کا امکان ہے تو روح پڑنے سے پہلے جائز، ایبارشن جائز ہے۔ مگر اب فرماتے ہیں، اور یہ بہت اہم مسئلہ یاد رکھے گا، فرماتے ہیں اس صورت میں جائز تو ہے یہ ایبارشن، لیکن اس کو اس کی دیت دینا ہے اگر اس کے اپنے ہاتھ سے یہ عمل ہوا۔ اب دیکھیے جو بہت ہی پوائنٹ کا مسئلہ ہے، میں نے اس سے پہلے کہا نا کہ دیت کے مسئلے میں عام حالت میں ایک ہسبینڈ وائف ایبارشن کرا رہے ہیں ایبارشن، اور وہ معاف کر رہے ہیں دیت، تو انہیں کو ملنا تھی دیت۔ اگر لیڈی ڈاکٹر نے یہ عمل کیا ہے تو دیت لیڈی ڈاکٹر پر واجب ہے، لیکن وہ دیں گے کس کو؟ دیت دی جاتی ہے مرنے والے کے وارث کو۔ تو وارث کون ہوا؟ وہی ماں باپ جن کی رضامندی سے عمل ہوا ہے، لیکن پیسہ گھوم پھر کے انہیں کو ملے گا، انہوں نے معاف کر دیا، ٹھیک۔ زنا کے کیس میں ایسا نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ، کیونکہ زنا کے کیس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے باپ نہ اس کے ماں اس کا وارث ہوتے، سیدھے امام، اور غیبت میں نائب امام۔ خالی سہم امام مجتہد کو نہیں دینا، بلکہ اس فعل حرام کے نتیجے میں جو بچے ماں کے پیٹ میں آئے اور ان کا ایبارشن کیا گیا، چاہے وہ جائز ایبارشن ہو، عورت کو اپنی جان کا خطرہ ہے، قتل کا خطرہ ہے، آنر کلنگ کا خطرہ ہے، یا بہت شدید بدنامی کا، جائز ہو، لیکن اس کی دیت دینا ہوگی۔ اور کس کو دینا ہوگی؟ مجتہد کو ہو، یہ باپ اور ماں کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وارث ڈائریکٹ امام ہوتے ہیں، نہ اس بچے کا باپ وارث ہے، نہ ماں وارث ہے، نہ بھائی نہ بہن۔ اب اتنے کیس ہوتے ہیں، عام حالات میں جو حلال طریقے سے ہے اس کے وارث وہی اس کے گھر والے، انہوں نے معاف کر دی، اس میں نہیں معاف کر سکتے، تمہارا حق ہی نہیں یہ امام کو دینا۔ اور امام کا مطلب آج کل غیبت میں نائب امام۔ کتنے لوگوں کی توجہ اس مسئلے کی جانب ہے، کیس ہیں، اور ایسے خاندانوں میں ہیں کہ میں ذرا سا اشارہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ہر مشہور شہر میں دیتا ہے کوئی مرجع یا مجتہد کو، یہ ہو سکتا ہے وہ بھی معاف کر دے، لیکن ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں، کیس لے جانا پڑے گا کہ یہ دیت واجب ہو گئی ہے، بیچاری بچی کے ساتھ ظلم ہوا اور یہ گناہ ہوا اور یہ ہوا۔
اور ہم مجبوراً ایبارشن کرانا پڑا، یہ دیت ہے، یہ آپ کے لیے، لیکن ہم نہیں دے سکتے، ہماری یہ پوزیشن نہیں۔ اچھا میں دیت کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وہ آپ علماء سے پوچھیں، ہر چیز ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی۔ یا تو بتا رہا ہوں آخری زمانے میں حلال 1 درہم مشکل ہوگا، 11واں امام فرماتے ہیں، اور 70 حرام کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اب یہ باپ مر گیا اس پیسے میں، اس کے پیسے میں سے، اس کی یا ماں مر گئی میراث میں سے، پہلے نفقے ہیں، پہلے دیات ہیں، پھر بچ جائے تو کسی کا حق۔ اگر آپ نے ایسا تقسیم نہیں کیا، ہر ایک کے گھر میں حرام گیا، کسی کی توجہ ہوتی ہے اس طرف؟ عجیب بات یہ، چھوٹے مسئلوں پر تو لوگ اتنا زور دے دیتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہوگا، لیکن جو زیادہ بڑے مسئلے مثلا، اچھا اب یہ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ جو ہے نا وہ میں یہاں بتا دوں تاکہ ذرا ربط ملے۔ اس کے لیے قرآن نے جو علاج بتایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز، یہ نماز کو کوئی آپ کم اہم نہ سمجھے۔ آج آپ نمازوں کے حوالے سے سب سے اسٹرانگ حدیث کس کی؟ 11ویں امام کی۔ مومن کی پہچان بتائی، علامت مومن ہے نماز، عام نماز نہیں، 51 رکعت نماز۔ اور جو آخری اپنے شیعوں کو وصیت کی 11ویں امام نے، وہ کیا کی؟ اے ہمارے شیعوں، ایاکم والصلاۃ اللیل والصلاۃ اللیل والصلاۃ اللیل، نماز شب پڑھنا، نماز شب پڑھنا، نماز شب پڑھنا، 11ویں امام کی آخری وصیتیں۔ وہ 12ویں امام نے جو کہا کہ ہم اس کی مدد کریں گے، سید رشتی کا واقعہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں، 11ویں امام۔ خالی یہ نہیں، اس کے ساتھ ایک جملہ اور کہا، کیا کہا؟ کہ ہمارے جد رسول خدا نے جو آخری وصیت ہمارے دادا علی کو کی تھی وہ یہ تھی کہ اے علی، نماز شب پڑھتے رہنا، نماز شب پڑھتے رہنا، نماز شب پڑھتے رہنا۔ آخری رسول نے امام علی کو یہ وصیت کی ہے، اور آخری امام نے ہمیں اور آپ کو یہ وصیت کی، اور ان بٹوین کربلا آتا ہے جہاں آقا حسین نے جناب زینب کو وصیت کی، نماز شب۔ نماز شب کا ایک روز یاد رکھیے، اگر کوئی نماز فجر قضا کر کے نماز شب پڑھتا ہے تو بیکار ہے، باطل نہیں کہیں گے، بیکار۔ تو نماز شب کا مطلب خود بخود ہو گیا کہ پہلے آپ اپنی واجب نمازیں پڑھیں گے۔ 11ویں امام کی ایک اور حدیث سن لی، 51 رکعت کی حدیث تو آپ نے بہت سنی ہے نا، ایک اور حدیث سن لی، یہ 11ویں کی حدیث۔ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل کبھی اس میں ذرا جوش ہوتا ہے، بہت فریش ہوتا ہے، کبھی ذرا سی لیزینس ہوتی ہے۔ جب تمہارے دل میں جوش ہو، ایکسائٹمنٹ ہو، فریشنس ہو، تو واجب اور سنت نمازیں پڑھو۔ اور اگر کبھی دل جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپریشن ہے، یا یہ کہ دل نہیں چاہ رہا، تو خالی واجب پڑھو، سنت چھوڑ دو۔ کون امام کہہ رہا؟ جو شیعہ کی پہچان بتا رہا، 51 رکعت نماز، لیکن کہہ رہے چھوڑ دو سنت، واجب نہیں چھوڑنا۔ تو نماز شب پہ اتنا زور دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز شب تو بعد میں آئے گی، پہلے آپ کو واجب پڑھنا۔ تو یہ نمازیں یہ آپ کو بچاتی ہیں ان چیزوں سے جو ابھی میں مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے نماز کیسے بچاتی ہے؟ ایک حدیث ہر ایک کو یاد ہے، جس پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو 40 دن نماز قبول نہیں۔ آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ شراب۔ آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ سور کا گوشت۔ آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ کسی نان مسلم کا ذبیحہ۔ ذہن جائے گا نہیں کہ دیت جو آپ کے پیٹ میں پہنچی، جو نان و نفقے کا پیسہ آپ کے پیٹ میں پہنچا، جائے گا ہی نہیں آپ کا ذہن۔ جبکہ حدیث میں یہ تو نہیں ہے نا کہ شراب یا عین نجس وہ جس کے پیٹ میں ہو اس کی نماز قبول نہیں، حرام لقمہ، کیا کسی طرح سے بھی؟ نماز کے مسائل میں ایک مسئلہ سنیے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اجازت نہیں ہے کہ آپ گئے کھٹ سے مصلی پہ کھڑے ہوئے اللہ اکبر، نہیں، 5 چیزوں کو میک شور کیجئے، پھر نماز شروع ہوگی، جس کا نام ہے کنڈیشن آف صلاۃ۔ ویسے اصل نام ہے مقدمات نماز، نماز کی کنڈیشن۔ پہلے میک شور کیجئے 5 چیزیں۔ نمبر 1، وقت، ٹائم آیا کہ نہیں آیا؟ یہ نہیں کہ جلد دل جا اللہ اکبر۔ قبلہ ڈائریکشن صحیح ہے کہ نہیں ہے، میک شور کیجئے۔ کپڑے یا آپ کے ڈریس صحیح ہیں کہ نہیں ہے۔ نمبر 4، جگہ، اور نمبر 5، وضو اور غسل۔ یہ ہے نا 5 چیز۔ ان 5 میں سب سے لینینسی اسلام نے رکھی ہے قبلے میں۔ قبلے میں بہت لینینسی۔ جان بوجھ کر اگر کوئی قبلے سے ہٹ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز غلط ہے، لیکن بھول گیا،
ذہن سے نکل گیا، غافل ہو گیا، مسئلہ نہیں پتا تھا، قبلہ ڈائریکشن نہیں پتا تھا، اس لیے اس نے غلط نماز پڑھ لی. اگر 90 کے اینگل تک کی غلطی ہے تو نماز بالکل صحیح. بلکہ آج کے مراجع سے کہتے ہیں کہ بیک بھی ہو گئی قبلے کی طرف تب بھی نماز صحیح. لیکن آپ دیکھیں گے قبلے کے مسئلے پہ پورا زور لگا دیا جائے گا. سب سے آسان مسئلہ، 5 چیزیں جو نماز سے پہلے سب سے آسان اور لینینسی قبلے میں، سوائے اس کے کہ آپ کو پتا ہے قبلہ کدھر، مسئلہ بھی آپ کو یاد ہے، حکم خدا بھی معلوم، پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں میں تو قبلے کے پیچھے نماز پڑھوں گا، وہ تو غلط ہے. نہ باقی مسئلہ نہیں پتا، قبلہ ڈائریکشن نہیں پتا، بھول گئے، لا علمی تھی، غفلت تھی، سب میں معاف ہے. اور پورا زور کہ یہ قبلہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. ہے قبلہ واجبات میں سب سے، لیکن یہ سارے پرابلم کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ پرابلم پیش آتے ہیں 11ویں امام نے جو دوسرا سسٹم بنایا تقلید کا. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا بس لفظ تقلید کسی حدیث میں دکھا دیجیے. جیسے عرب لوگ بحث کرتے ہیں نا، مصری بہت زیادہ، شراب حرام ہے، لفظ حرام کسی آیت میں دکھا دیجئے. قرآن میں شراب کی خرابی تو ہے، حرام تو کہیں نہیں لکھا. حرام کا لفظ دکھائیے، وہ لفظ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ امام نے بہت سارے شیعوں سے کہا کہ جاؤ علماء سے پوچھو، اب پوچھو اپنی جگہ، تقلید ہے یہ کہاں ہے؟ یہ 11ویں امام کی حدیث. لفظ تقلید استعمال کیا 11ویں امام نے کہ اگر علماء کی تقلید کرو گے تب ان خرابیوں سے بچو گے. کسی نے، یہ اہل سنت کا واقعہ ہے بہت چھوٹا، کوفے والوں نے جا کے اپنے شہر کے ایک عالم سے پوچھا کہ میرے کپڑے پہ مچھر کا خون لگ گیا ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ وہ عالم چیخ کے رونے لگے. مسئلہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے آخر کیوں؟ کہا مچھر کا خون لگ گیا تو اتنے فکر مند ہو، نواسہ رسول کو ذبح کر دیا اور پلٹ کے سوچتے بھی نہیں کتنا بڑا گناہ کیا. یہ جو تماشا ہو جاتا ہے نا کہ مچھر کے خون کے لیے تو اتنی پریشانی، اور پاک و پاکیزہ خون اس کی یعنی توجہ نہیں ہے. چھوٹے مسئلوں پہ اتنی پریشانی جو اصل مسئلے ہیں. علماء کی دامن کو پکڑو، تقلید، علماء کے دامن نہیں، تقلید. تقلید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہے اس کی بات مانے. یہاں تو ایک عجیب سسٹم چل رہا. میں نے کہا نا میں سینٹ ایلمس میں رہتا ہوں، آج میں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، وہاں جھگڑا ہو رہا تھا سڑک کے اوپر. کوئی اپنے دیسی صاحب تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے، اس لائن سے اس لائن، اس لائن سے اس لائن، اس لائن سے اس لائن، اس لائن سے اس لائن. پیچھے جو فرسٹریٹڈ 4-5 آدمی تھے گاڑی سے اتر کے آ گئے، گالم گلوچ شروع ہو گئی. ممبر پہ میں پڑھ بھی نہیں سکتا وہ لینگویج، ضرورت بھی نہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ایک لائن میں رہو نا، یہ ادھر یہ ادھر. یہاں یہ ہو رہا ہے. تقلید آغا سیستانی کے مسئلے آغا سیستانی کے نہیں بتایا جاتا کہ آغا وحید خراسانی بہت بڑے عالم ہے، یہ ان کا مسئلہ. اچھا چلیں آج آپ آغا وحید خراسانی پر آ گئے ہوں گے. کہا نہیں وضو کے اندر یہ الٹا پانی ہے نا، اس میں آغا شبیریہ زنجانی کا مسئلہ سن لیجئے، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس میں چلے گا. ایک دن ہندو کے ہاتھ کا کھانا آپ کو کھلانا ہو، کہا اس میں آپ آغا فیاض کا مسئلے پہ عمل کریے. بھائی ایک لائن میں رہو. یہ آغا سیستانی ہے ہمارے مرجع، یہ آغا وحید خراسانی ہے، یہ آغا شبیریہ زنجانی ہے، یہ آغا اسحاق فیاض ہے، یہ آغا ناصر مکارم شیرازی ہے، آپ کی مرضی جو بھی ہے. رہیے تو ایک لائن میں نا. ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے. یہ آپ بندر روڈ کی یا سولجا بازار کی سڑک پہ گاڑی نہیں چلا رہے ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو یہ جو ہے کہ امام نے کہا تقلید کرو. تقلید کا مطلب ایک کے مسئلے کو پکڑو، پھر دوسروں کے مسئلے سنو، جو دل چاہے عمل کر لو، اگر وہ تمہارے مرجع کے مسئلے سے نہ ٹکرائے. اگر نہیں بھی ٹکرائے تب بھی تمہاری مرضی ہے. 11ویں امام نے اس کو مضبوط کیا. تو ایک لائن میں رہو، تقلید سمجھو، تقلید سمجھاؤ لوگوں کو. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ تو سارے مسائل غلط کر رہے ہو. دیکھیے سارے بڑے بڑے نام میں نے لیے ہیں. وہ جیسے طالب علم کی جسارت اور مجال کہ میں ان کے کسی مسئلے پہ اعتراض کروں، اعتراض نہیں کروں. میں کہہ رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے اسحاق فیاض عالم ہے، انہیں کی تقلید کرو، لیکن پھر ہر مسئلہ ان کا مانو نا. آغا شبیریہ زنجانی عالم ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے قابل احترام. لیکن یہ جو ادھر سے رائٹ سے لیفٹ، لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ، بغیر انڈیکیٹر کے ادھر لیفٹ پہ مڑ گئے، بغیر انڈیکیٹر کے رائٹ پہ مڑ گئے. سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہاں صراط مستقیم سے تو دھڑ سے گرو. یہ 11ویں امام کی محنتیں تھیں. آپ کے مال کو حلال کریں. کیوں؟ تاکہ آپ کے یہاں اولاد پاکیزہ پیدا ہو، جو اس وقت ویسٹرن کنٹریز میں بہت بڑا مسئلہ بن گیا.
کہ وہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جو مسئلے میں بتا رہا ہوں اس کا جو فیڈ بیک آ رہا میلبرن سے ایک بھی نہیں آیا, لیکن باقی دنیا سے آ رہا ہے. ایسے ایسے لوگوں کے مسئلے سولو ہوئے, کہا یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا, اب پتہ چلا تو اب ہم نے مسئلہ حل کیا. یہی بورشن کا مسئلہ, یہی دیے کا مسئلہ, یہ 11ویں امام کی وہ محنتیں ہیں کہ ہماری غیبت میں ہمارے ماننے والے حلال اولاد ان کے گھر میں پیدا ہو, حرام اولاد نہ ہو, اور اس کے لیے ان کو عالم کا دامن تقلید کی شکل میں تھامنا. اور یہ جو پورا سسٹم جب امام نے بنا لیا تو گویا وہ وقت آ گیا کہ اب پروردگار کو غیبت شروع کرا کے حکومت امام زمانہ قائم کروانا. غیبت بہت بڑا صدمہ, بہت بڑا غم, لیکن غیبت ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے. کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومت امام زمانہ قائم ہونے والی. اچھا, وہ جو عباسی خلیفہ تھے نا, وہ بے وقوف نہیں تھے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 22 سال کی عمر ہے, 22 سال, مگر اس 22 سال کی عمر میں اس طرح کا نظام بنا کے اپنے شیعوں کو مضبوط کر رہا. پہلے تو اگنور کیا, لیکن جب دیکھا کہ شیعت کو وہ پلر مل گئے, اب شیعت کو کوئی ہلا نہیں سکتا, تو کہا کسی طرح ان کا خاتمہ کرو. ایک واقعہ پڑھیے گا آپ, میں واقعے کی طرف اشارہ بھی نہیں کر رہا, بہت ٹائم گزر گیا, لیکن ایک واقعہ پڑھیے گا. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ امام کو جو قید میں رکھا گیا نا, تو قید خانے بدلے گئے. اس میں سے ایک قید خانے کا واقعہ جس میں ابو ہاشم جعفری بھی امام کے ساتھ تھے. یہ بہت اہم راوی ہیں, جعفر طیار کی اولاد میں ہیں تو جعفری کہہ جاتے ہیں. اور بھی کچھ قیدی تھے. اب وہ جو قیدی آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے, اس میں یہ بھی باتیں تھی کہ ظالم حکمران نے ہمیں بلا وجہ قید کر دیا, موقع ملے گا تو قید خانے سے نکلیں گے. امام نے بلایا ابو ہاشم کو اور کہا کہ اپنے سارے ساتھیوں سے بتا دو کہ بی کیئرفل, یہ میں آج کے زمانے کی کوئی نعوذ باللہ اسپائی فلم یا اسپائی ناول نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ تاریخ کا واقعہ. کہا کہ تم میں ایک آدمی گورنمنٹ کا جاسوس ہے, حکومت نے اسے قیدی بنا کے تمہارے درمیان رکھا ہے تاکہ تمہاری رپورٹ کرتا رہے, اور اس کے لباس کے اندر وہ کاغذ و قلم چھپا ہوا ہے جس میں روزانے کی رپورٹ تیار کر کے وہ باہر بھیجواتا ہے. ابو ہاشم جعفری سے کہا اپنے ساتھیوں سے کہو کہ بی کیئرفل, اس طرح بات نہ کریں, یہ اس قید خانے میں امام بھی ہیں. اور ابو ہاشم جعفری نے کہا مولا وہ کون ہے؟ تو امام نے اشارہ کیا, تو سارے قیدی دوڑ کے گئے, اس کی تلاشی لی, باقاعدہ وہ کاغذ و قلم نکلا جس میں اس دن کی رپورٹ تھی. تو اب یہ پورا ایک سسٹم عباسی حکمران 1400 سال یا 1300 سال پہلے بھی آج کے طریقے سے, یعنی آج کو جو لیٹسٹ طریقہ ہوتا ہے حکومتوں کا, اس پہ چل رہے ہیں. امام کو قید خانے میں رکھتے, جاسوس ساتھ میں, جاسوس کو بھی قیدی بنا کے ساتھ میں رکھا گیا. اور پھر قید خانے کے کتنے واقعات ہیں, میں پڑھ نہیں پایا. تبھی تو میں کہتا تھا نا کہ علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ ہر سال آخری 8 دنوں میں عشرہ عسکریین کرتے تھے. 11ویں امام کے بہت حالات ہیں, بہت پڑھنے کو دل چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ ایام ادا کی محنتیں آج اختتام تک پہنچانا تھی, 2-3 مسئلے نان و نفقے کے, 2-3 دیے کے, اصل چیز آپ کی اولاد حلال رہے اور علماء تقلید کو آپ سمجھیں. خالی یہ نہ ہو کہ ہم تقلید میں آغا سیستانی کے عمل کس پہ کر رہے ہو, وہ آغا وحید خراسانی کا مسئلہ کسی نے بتا دیا. تقلید کس کی کر رہے ہیں, آغا سیستانی کے عمل کر رہے ہیں آغا اسحاق فیاض کے مسئلے پہ. یہ نہ ہو. 11ویں امام نے اتنا مضبوط کر دیا شیعت کو, یہ حکمران کے ہاتھ پاؤں کہاں اٹھے. اس نے کہا پہلے ان کا تو خاتمہ کرو, پھر شیعوں سے نمٹ لیں گے. چنانچہ وہ وقت آ گیا کہ معتمد عباسی نے امام کو کھانے میں زہر ملا کے دیا. اس وقت امام اس قید خانے میں تھے جو آج سامرہ میں سرداب کہلاتا. جب آپ سامرہ کی زیارت کو جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی جائیں گے, چند ہی دنوں میں مومنین وہاں پہنچنے لگیں گے آسٹریلیا کے, باقی دنیا کے تو آ ہی رہے ہیں. تو جو سرداب میں آپ اترتے ہیں, جہاں امام زمانہ کی ولادت ہوئی, امام زمانہ رہے, وہاں پہ تھے اس وقت 11ویں امام, ان کو وہاں زہر دیا گیا. اب ایک روایت ہے 1 ربیع الاول کو, ایک روایت ہے 4 ربیع الاول. جس 11ویں امام کی آج شہادت ہے اور جس کے
یتیم امام زمانہ کو ہم پرسہ دے رہے ہیں، خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ۔ یا پہلی ربیع الاول کو یا 4 ربیع الاول کو زہر دیا گیا، اور پھر زہر کے اثر سے میرا 11واں امام تڑپتا جا رہا۔ زہر کا اثر اتنا بڑھ رہا ہے کہ آج کی جو رات آ گئی، امام پیاس کی شدت سے بے چین و بیتاب ہے۔ اپنے غلام عقیل سے کہتے ہیں کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ پانی پینا چاہا، بعض روایتوں میں پانی پی بھی نہ سکے، اور کیسے پی سکتے؟ اس حسین کی اولاد میں ہے جب وہ امام پیاسا دنیا سے گیا، جب ننھی سکینہ پیاسی دنیا سے گئی، جب علی اصغر پیاسا دنیا سے گیا۔ یہ امام بھی اسی سلسلہ امامت کی ایک کڑی، پانی نہ پی سکے، لیکن پھر وہ روایت کا جملہ ہے کہ فجر کا وقت جو آیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو میلبرن میں فجر ہونے والی، جب فجر کا وقت آتا ہے تو امام اتنے کمزور ہو چکے تھے اور زہر کی وجہ سے بدن پر اتنا ورم طاری ہو گیا تھا کہ امام نماز فجر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے، بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی۔ اہل بیت کے گھرانے میں جب کبھی یہ جملہ آپ پڑھیں کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیے، تو یہ جملہ نہیں ہے، یہ قیامت ہے، قیامت۔ اہل بیت کے پاؤں سے تیر کھینچو تو ان کو پتہ نہ چلے، یہ نماز میں حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی، ارے زندان شام میں زینب کبریٰ نے نماز شب بیٹھ کے پڑھ لی۔ آقا سجاد کو یقین آیا، پھوپھی اماں آپ جو میدان کربلا کی شام غریبہ بھی پوری رات لٹے گھر کا پہرا اس وقت دیتی رہی جب کلیجے پہ 18 داغ بنی ہاشم کے تھے، آج یہ دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے ایک سنت نماز پڑھ رہی۔ میرے 11ویں امام کی یہی کیفیت تھی۔ 28 سال میرے 11ویں امام کی عمر تھی۔ یہ عین عالم شباب و جوانی، جب انسان کی ساری طاقتیں پیٹ پر ہوتی ہیں، لیکن ایسا زہر تھا کہ امام بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اور کیوں نہ ہو، ہم نام بھی اسی امام کے ہیں نا، حسن مجتبیٰ، جسے وہ زہر دیا گیا کہ کلیجے کے 72 ٹکڑے حسن مجتبیٰ کے ہوئے تھے۔ وہی کیفیت اس وقت 11ویں امام کی ہے۔ میرا 11واں امام فجر کی نماز پڑھتے ہی بستر پہ گر پڑا، پورے بدن پہ ورم ہے، بدن زرد ہو چکا ہے، پورا جسم کانپ رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ وہاں تو حسن مجتبیٰ نے ام فروہ کو بلا کے قاسم کو دیکھا تھا، اور یہاں پر خود زمانے کا امام بے چین ہو گیا۔ وہ پردے کے پیچھے وہی سرداب مقدس ہے۔ میرا 11واں امام زہر سے تڑپ رہا ہے، 12واں امام پردے کے پیچھے ہے، کیونکہ 11ویں نے بہت زیادہ چھپایا اپنے بیٹے کو، لیکن باپ کی یہ حالت دیکھ کے برداشت نہ کر سکا۔ ارے میرا زمانے کا امام غیبت کے پردے ہٹا کے باہر نکل آیا، باپ کو میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور ایک کربلا کی 3 سال کی ننھی سکینہ تھی، اس کا بابا مقتل میں گیا ہے، وہ سکینہ پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ 11ویں نے 12ویں کو دیکھا، کہا کہ بیٹا میں تیرا غم محسوس کر رہا ہوں، لیکن واپس پردہ غیبت میں چلا جا، اس وقت خدا تجھے دشمنوں سے بچانا چاہتا ہے۔ ارے میرا 12واں امام پردہ غیبت میں چلا گیا، 11ویں امام نے آخری سانس لی، غسل و کفن کا اہتمام ہوا، اور پھر جنازہ اٹھا، نماز جنازہ کے لیے رکھا گیا۔ ایک بار 12ویں کا چچا یعنی 11ویں امام کے بھائی نماز پڑھانے آئے، اتنا بے چین ہو کر میرے 12ویں امام پردے کو ہٹا کے باہر آتے، چچا یہ نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، امام کی نماز صرف امام پڑھا سکتا ہے، آپ کو حق نہیں ہے۔ ایک بار کھینچا پہلو سے ایک نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر دوبارہ پردے غیبت میں گئے، اور بڑی شان سے تابوت اٹھا۔ کربلا کا وہ جوان بیٹا یاد آ رہا ہے جس کا بابا کا لاشا اس کی آنکھوں کے سامنے تیروں سے چھلنی پڑا ہے، اور وہ اس وقت نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا پا رہا ہے۔ نماز جنازہ جس کے لیے زمانے کے امام نے اپنی غیبت قربان کر دی تھی، لیکن پھر اتنا اطمینان تو تھا کہ میں جنازے کو کندھا نہ دے سکا، لیکن جنازہ اٹھا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ نا، سارے سامرہ میں خود ہو گیا۔ 11ویں امام کا جنازہ ہے، حکمران بھی ایک مرتبہ منافق بن کے روتا ہوا آ رہا ہے، جنازہ چل رہا ہے، غسل بھی ہے، کفن بھی ہے، دفن بھی ہے،
ہے، نماز تو 12ویں نے پڑھا دی ہے، بڑے شاندار طریقے سے 11ویں امام کو دفن کیا گیا۔ تو اے میرے مولا امام زمانہ، ہمارا پرسہ لیجئے، آج آپ یتیم ہوئے ہیں لیکن آپ کی یتیمی کربلا جیسی تو نہیں ہے، آپ کے رخسار پہ تماچے تو نہیں لگ رہے ہیں، آپ کی کمر پہ کوڑے تو نہیں پڑ رہے ہیں، آپ کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی تو نہیں پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ اپنے بابا کے جنازے کو اس شان سے جاتا دیکھ رہے، آپ کے گھر کی خواتین کو بے مکنا اور چادر کے گھروں سے نکال کے قیدی تو نہیں بنایا جا رہا۔ نہ امام زمانہ یہ منظر بھولیں گے، نہ زینب یہ منظر بھولی۔ اور ایک کس طرح میں اپنے بھائی کا جنازہ چھوڑ کے گئی، چنانچہ زینب نہ جاتی اگر حسین یہ نہ کہتے زینب اب میرا جہاد تمہیں مکمل کرنا ہے۔ زینب نے بھائی سے وعدہ کیا، جہاد مکمل کر لیا، کربلا میں 3 دن ماتم کیا، کہا سجاد بیٹا اب مجھے اماں کی قبر پہ جا کے اماں کو پرسہ دینا ہے، اب مجھے نانا کی قبر پہ جا کے نانا کو بتانا ہے کہ نانا تیری امت نے تیری بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ اور یہ قافلہ چلا، شہر مدینہ کے قریب پہنچا، ام کلثوم کی نگاہ دیواروں پہ پڑی، بے اختیار کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر، اب ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہ رہے۔ زینب جلال کے عالم میں شہر کے باہر سواری کو رکوا کے کہتی ہے سجاد اب زینب شہر میں نہیں جا سکتی، ہمارے خیمے یہیں لگائی جائیں، ہم یہیں پہ رہیں گے، ساری زندگی زینب شہر مدینہ کے باہر رہے گی۔ سجاد پھوپھی کو کوئی حکم نہیں دے سکتے ہیں، ایک ہی خیال دل میں تھا، خاندان کے بزرگ آئیں گے وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ ایک بار بشیر کو بھیجا، وہ عباس کا علم لے کے گیا، محلہ بنی ہاشم میں آواز لگاتا ہے اے بنی ہاشم والو حسینی قافلہ آ گیا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ آواز لگائی ایک گھر کا دروازہ کھولا، ایک چھوٹی سی بچی دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی، میرا اعلان سننے لگی، میں نے اعلان کو دہرایا، بچی نے گھر کی جانب رخ کر کے آواز دی چچا محمد حنفیہ، ارے میرا بابا آ گیا ہے، میرے بابا کا قافلہ آ گیا ہے، مجھے بابا سے ملانے لے چل۔ میں سمجھ گیا یہ ننھی سغرا ہے جو کب سے باپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن ادھر کسی نے میرے گھٹنے پکڑ کے ہلانا شروع کیے۔ میں نے جھک کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے شخص تو ہے کون کہ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں آ گیا؟ ارے میرا بابا کہاں گیا؟ میں سمجھ گیا یہ عباس علمدار کا یتیم ہے۔ میں نے کہا کہ چلو شہر کے باہر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ایک عجیب قافلہ اس وقت شہر سے باہر جا رہا ہے، آگے آگے محمد حنفیہ ہیں، ام البنین ساتھ میں ہے، ام ہانی ساتھ میں ہے، ام سلمہ ساتھ میں ہے۔ یہ باہر پہنچے، دیکھا ہماریاں رکھی ہیں، ابھی ابھی آپ ہماریوں کی زیارت کریں گے، یہ وہی ہماریاں ہیں جن پر سیدانیاں شام سے کربلا گئی تھی، کربلا سے مدینے آئی تھی، ہماریاں رکھی ہیں لیکن ہماریوں پہ کالے پردے نظر آ رہے۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا۔ محمد حنفیہ نے چیخ کے کہا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میرا بھائی مارا گیا تبھی تو یہ پردے کالے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا ارے بھائی تو مارا گیا، بہن تو زندہ ہے، کوئی مجھے بتاؤ کہ میری بہن زینب کا خیمہ کون سا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، کہا وہ خیمہ ہے۔ اور محمد حنفیہ زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، وہ زینب کا خیمہ نہیں تھا، وہاں کوئی بہت ضعیف بیوی بیٹھی تھی۔ گھبرا کے نگاہیں نیچے کی، ایک بار واپس پلٹے، اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجئے، میں تو اسے اپنی بہن کا خیمہ سمجھ کے آیا تھا۔ ارے وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہے بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا کہ بھائی بہن کو نہیں پہچان رہا، انا زینب انا زینب انا زینب۔ اور ایک بار محمد حنفیہ تڑپ کے نکلے، ارے میرا بھتیجا کہاں ہے، اسے پرسہ دینا ہے۔ جیسے ہم اور آپ امام زمانہ کو پرسہ دے رہے نا، مولا آپ یتیم ہوئے، محمد حنفیہ کو حسین کے یتیم کو پرسہ دینا ہے۔ تو وہاں کوئی جوان تو نظر نہ آیا، ایک بہت بوڑھا شخص نظر آیا۔ محمد حنفیہ نے کہا کیا تو جانتا میرا بھتیجا کہاں ہے؟ ایک بار وہ بوڑھا کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں۔ تڑپ کے کہا بیٹا تو مجھ سے بھی زیادہ بوڑھا نظر آ رہا، ارے تیری یہ حالت کیا ہوئی؟ صرف ایک لفظ کہا الشام الشام الشام۔ چچا آپ کو نہیں پتا شام
اسلام میں نے کیا امتحان دیا، جوانی میں پورا کر دیا۔ اور یہ قافلہ تیار ہو رہا ہے کہ ایک دم زینب کی نگاہ پڑی، ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ برداشت کریں گے؟ ایک عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ سغرا بھی تو آئی ہے نا سب کے ساتھ، لیکن سغرا کسی بیوی سے نہ کوئی بات کر رہی ہے، نہ کوئی سوال کر رہی ہے، نہ کربلا کی تفصیل پوچھ رہی، وہ صرف ایک کام کرتی ہے، ہر بیوی کے پاس جاتی ہے، گود میں جھانک کے کچھ دیکھتی ہے۔ رباب کی گود میں دیکھا، آگے بڑی کلثوم کی گود میں دیکھا، فروا کی گود میں دیکھا، ایک مرتبہ زینب کی گود میں آئی۔ زینب نے کہا سغرا یہ کر کیا رہی ہے، یہ کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ کالا علم، یہ کالی ہماری بتا رہی ہے میرا بابا مارا گیا، میرا پورا گھر مارا گیا، ہاں میرا ننھا اصغر بھیا زندہ ہوگا، بس اسے کلیجے سے لگانا چاہتی ہوں۔ زینب کیسے بتائیں؟ اے سغرا تیرا اصغر تو تیرے بابا کی گود میں 3 بھال کا تیر کھا کے شہید ہوا۔ اور یہ قافلہ مدینے میں اس لیے داخل ہوا کہ ام البنین نے کہا زینب بیٹی چل میرے ساتھ، ام سلمہ نے کہا زینب بیٹی چل میرے ساتھ، شہزادی ان کو نہ منع کر سکی۔ ایک بار محلے بنی ہاشم میں آئی، اپنے گھر کی جانب بڑھی، رک گئی، کہا پھوپھی اماں، کہا اماں، کہا نانی، ایک مرتبہ تینوں سے کہا میں گھر میں نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کے روضے پہ جا کے نانا کو سلام کروں گی اور نانا کو بتاؤں گی۔ مسجد النبوی میں پردہ کرایا گیا، سارے مردوں کو باہر نکالا گیا، زینب قبر رسول پہ آتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے کہتی ہے نانا طریقہ یہ ہے کہ جب مسافر وطن آتے ہیں تو کوئی سوغات لے کے آتے ہیں، کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں، کوئی گفٹ لے کے آتے ہیں، تیری بیٹی بھی تیرے لیے 2 تحفے لائی ہے۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین کا لہو بھرا ہوا کرتا قبر رسول پہ پھیلا دیا۔ ارے قبر رسول سے چیخ کے رونے کی آواز آئی، مسجد نبوی میں ویسا ہی زلزلہ آ گیا جیسا اس وقت آیا تھا جب فاطمہ نے بال کھول کے کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑو، وہی زلزلہ آیا۔ زینب نے کہا نانا یہ کرتا دیکھ کے تو اتنا رو رہا ہے، ارے کاش میں تجھے دکھا سکتی تیری بیٹی دوسرا تحفہ کیا لائی ہے۔ ارے میری ساری کمر ان کوڑوں سے زخمی ہے جو تیری امت نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام زینب کی کمر پہ مارے۔ یہ زخمی کمر لے کے زینب قبر رسول پہ آ رہی ہے۔ آپ زیارت کریں 11ویں امام کے تابوت کی، آپ زیارت کریں زینب کبریٰ اور اسینار کربلا کی ہماری کی۔ ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن عسکری، ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن عسکری۔